نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نور قرآن کی درس قرآن کی اس نشست سے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کو پہنچانے کے لیے حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحجرات کی آیت بینہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اس پر پہلے بھی ایک درس ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع نہایت اہم موضوع ہے اور غیبت ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے اور اتنا بدترین گناہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بدترین گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک ہماری محفل میں ایک بدبو پھیل گئی، ایک سمیل پھیل گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما ھذا، کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ ہی ہمیں ارشاد فرمائیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بعض اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، آقا ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا قوم من المنافقین نغتاب اناس من المسلمین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی کچھ منافقین نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ منافقین نے بیٹھ کر کہاں غیبت کی؟ دو باتیں یہاں پر معلوم ہیں۔ ایک تو آقا علیہ السلام کے علم کی عظمت اور حضور کے علم کا مقام یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھے تھے وہ مسلمانوں کی اپنی مجلس میں بیٹھ کر غیبت کر رہے تھے۔ حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، منافقین اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، منافقین آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر منافقین کی مجلس کو حضور ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی حضور کے علم کے مقام اور عظمت ظاہر ہو گئی، اور دوسرا آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ غیبت ایک کتنا گھنونا ایک گناہ ہے، ایک کتنا بدترین گناہ ہے کہ وہ ادھر بیٹھ رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، ان کی غیبت کی بدبو یہاں پھیل رہی تھی۔ یعنی غیبت ایک ایسا گناہ ہے، اس کی بدبو معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور ایسی پھر بدبو پھیلتی ہے کہ اس سے غیبت سے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ جا کر دوسرے رشتہ دار کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بیان کرتا ہے، اس کی بدخوئیاں جا کے کرتا ہے، تو آپ اندازہ کریں اس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستی میں دراریں پڑ جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔
ایک طرح کی دوسری حدیث پاک آپ اندازہ کریں کہ غیبت جس کو ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہماری نظر میں ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بطور استہزاء اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اتنی سی صفیہ ہی کافی ہے، کیونکہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ پاک مومنوں کی ماں، آپ کا قد چھوٹا تھا، تو آپ فرماتی ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ آپ کو تو ایک بالشت جتنی صفیہ ہی کافی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ہماری اس طرح کی باتیں ہماری مجلسوں میں کتنی ہوتی ہیں، ہماری مجلسوں میں یہ باتیں کتنی ہوتی ہیں، جب گھر والے بیٹھے ہیں کتنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ سنیں، اب اپنے نبی کا فرمان سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمازجته۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے اگر اسے دریا میں گھول دیا جائے تو دریا رنگین ہو جائے، یعنی تیرے منہ سے اتنی کڑوی بات نکلی ہے، اگر دریا کے پانی میں تیری بات کو ڈال دیا جائے تو دریا کے پانی کا رنگ بدل جائے، اس کا ٹیسٹ بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے، اس کا کلر بدل جائے۔ آپ اندازہ کریں صرف اتنی چھوٹی سی بات کی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ قد آپ کا چھوٹا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں یہ بات ان کے پیٹھ کے پیچھے کہی گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر تیری اس بات کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کا پانی کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ آئیں ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت جابر رضی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تم نے روزہ افطار نہیں کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خود روزہ رکھا، آپ نے گھر والوں کو بھی حکم دیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے اور آپ سے اجازت لیتے رہے، آپ اجازت دیتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر میں 2 کنیزیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا، اجازت عطا فرمائیں کہ وہ روزہ افطار کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما صامتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، جب رکھا ہی نہیں تو افطار کیسے کریں؟ انہوں نے تو افطار کر لیا، انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ وَكَيْفَ صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، سارا دن وہ یہی کام کرتی رہی۔ اب ہم بھی دیکھیں ہمارا بھی جب روزہ ہوتا ہے، آج ہمارے بھی روزے میں یہی حالت ہے، ہم روزے میں غیبت، دوسرے کا گلہ، جھوٹ۔ اگرچہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو سارا دن گوشت کھاتی رہی ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ سارا دن وہ میرے گھر میں رہی ہیں، میرے ساتھ سحری کی ہے، انہوں نے سارا دن کچھ نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جاؤ ان اپنی بیٹیوں کو یا بعد میں کنیزوں کو جا کر کہو کہ ایک برتن میں قائے کریں۔ جب انہوں نے قائے کی تو ان کے پیٹ سے گوشت کو لوتھڑے نکلے، تو حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آقا ایسا ہے، ان کے پیٹ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو مات او بقی فیہ ما لا کلتہما النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ دونوں مر جاتی یا دونوں میں یہ خون باقی رہ جاتا تو دونوں کو دوزخ کی آگ کھا جاتی۔
اللہ اکبر، روزے کی حالت میں غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اسی طرح مر جاتی تو پھر ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ جاتی، ان کو دوزخ کی آگ کھا جاتی۔ اب ہم اپنے روزے بھی رکھے ہوتے ہیں، دوسرے دوستوں کی، رشتہ داروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کر رہے تھے، ان کے عیوب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج والی رات، آقا کریم فرماتے ہیں جب میں گیا تو میرا گزر جہنم سے ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی تھی کہ ان کے ناخن پیتل کے ناخن تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرتے رہتے ہیں، یعنی غیبت کرتے رہتے ہیں، ان کو بے آبرو کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی غیبت بیان کرنا اس کو بے آبرو کرنا ہے، کسی کی غیبت بیان کرنا اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہے۔ اور آج تو کئی لوگوں کا یہ بہت ہی بہترین مشغلہ ہے، بہت ہی ان کا بہترین مشغلہ ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے جب کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ ان کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دے گا۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو اتنے بڑے گناہ سے بچائیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں پر مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو انہوں نے اپنے گلے میں ایک لگایا ہوتا ہے اور ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، اور آج سے ہم بھی اس بات کا تہیہ کریں، نہ کسی کی غیبت کریں گے اور نہ کسی کی غیبت سنیں گے۔ اگر ہماری مجلس میں اگر کوئی دوست کرتا ہے تو اس کو روک دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ یار میرے سامنے اس کے غیبت مت کر، اس کے گلے مت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر کثیر عطا فرمائے گا، آمین بجاہ